وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ دنیا کی سب سے بڑی خبر، پاکستان نے جو عالمی جنگ ہونی تھی اس سے پوری دنیا کو بچا لیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ پاکستان نے رکوا دی ہے، اور یہ بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ پوری جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پر یہ ہیڈ لائن کے طور پر چل رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے اور پاکستان نے ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے بچا لیا ہے۔ یہ جو جنگ کی ڈیڈ لائن تھی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ 5 بجے اگر ایران نے مذاکرات نہ کیے تو ہم ایران پر اس طرح سے آگ برسائیں گے کہ پوری دنیا اس کو یاد رکھے گی اور ایران کی جو ہسٹری ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اس کا پورا کلچر تباہ ہو جائے گا۔ تو تقریباً ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے یہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اور اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ سامنے آیا تقریباً 11:15 پر، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ٹویٹ آیا تھا اس میں اس نے کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے تو ہم بھی جنگ بندی کرتے ہیں۔ تو اب کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، دونوں سائڈ سے جنگ بندی ہو چکی ہے، اور یہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ 2 ہفتے تک کے لیے جنگ میں توثیق کی گئی ہے، اور 2 ہفتے تک کا سیز فائر ہے۔ 2 ہفتے تک کوئی بھی جو ایران ہے یا امریکہ ہے وہ کوشش نہیں کریں گے، راکٹ فائر نہیں کریں گے اور ایک دوسرے پر اٹیکس نہیں کریں گے۔ ایران نے اپنے نکات تھے وہ پیش کیے تھے اور وہ امریکہ تک پہنچ چکے ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ سر فہرست تھا وہ یہ تھا کہ آبنائے ہرمز کو جو ٹیکس انہوں نے کہا تھا کہ چارج ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران نے یہ کہا ہے کہ خلیجی ممالک کے اندر جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور وہاں سے فوجیوں کا انخلاء عمل میں لایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتنی شرائط ہیں جن کو امریکہ مانتا ہے، اور اب کی جو تازہ ترین اپڈیٹ جس طریقے سے سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو 15 دن کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اب وہاں سے جو جہاز ہیں وہ گزر سکیں گے آزادی کے ساتھ، اور دنیا جو ہے وہ بہت پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور یہ دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو چکی ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور کس طریقے سے اس نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور جو جس طریقے سے جنگ کے دھانے پہ پہنچ چکا تھا۔ جنگ تو آلریڈی پہلے کی لگی ہوئی تھی، لیکن جس طریقے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں خونی جنگ ہوگی، اور امریکہ جس طریقے سے میزائل فائر کرے گا یا جس طریقے سے گولہ بارود فائر کرے گا تو ایران مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ تو اب الحمدللہ اس جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو آخری جس طریقے سے اسے ٹویٹ کیا تھا اس نے گالیاں دی تھی، غلیظ ترین زبان استعمال کی تھی ایرانیوں کے لیے، اور اس نے کہا تھا کہ بھئی آپ کھول دیں آبنائے ہرمز اور ہم آپ کے اوپر ایسا اٹیک کریں گے کہ آپ یاد رکھو گے اس چیز کو۔ تو اب اس ٹویٹ کے بعد لوگوں میں بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور ایرانیوں نے بھی کہا تھا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے اور یہ کس قسم کے ٹویٹس دے رہا ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس نے کہا ہے کہ بھئی شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کا جو نیم ہے انہوں نے استعمال کیا ہے ٹویٹ کے شروع میں، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ان کی کوششوں سے جنگ بندی ہو چکی ہے اور ہم ان کی بات مان رہے ہیں اور ہم جنگ بندی کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے، عاصم منیر صاحب کے لیے اور اسپیشلی شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ جب کہ ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کر رہے ہیں تو پڑوسی ملک کے اندر بالکل سانپ سوکھ چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان کی کیا اوقات ہے، پاکستان اس میں ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے اور پاکستان کو کون کنسیڈر کرتا ہے، تو جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ سامنے آیا اور ہر جگہ پہ انٹرنیشنل میڈیا ہو گیا، CNN ہو گیا یا فاکس نیوز ہو گیا، تو وہاں پر شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر صاحب کا جو نام تھا وہ سر فہرست تھا، اور بتایا جا رہا تھا کہ ان کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی ہے۔ تو بھارت کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ابھی میں ریسنٹلی ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی، ایک بھارتی ہیں ان کا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایران تباہ ہوتا ہے ہو جائے، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس طریقے سے پاکستان اس میں انوالو ہوا ہے تو ہمیں فرق پڑتا ہے، اور پاکستان کو ان سب میں انوالو بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بھارتیوں نے تو پاکستان کے اندر جیسا کریٹ کیا ہوا نا کہ پاکستان ایک دہشت گرد کنٹری ہے اور پاکستان کے اندر امن نہیں ہے اور پاکستان کو کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو جس طریقے سے پاکستان سرخرو ہوا ہے آج، جس طریقے سے پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے، تو بھارت کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں 2025 کی جو جنگ چھڑی تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان میں مئی میں، اور آج اپریل ہے، 1 سال بعد پاکستان کو دوسری کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایک جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی تھی اور دوسری اب
जिस तरीके से मुज़ाकरात को कामयाब करके पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है, तो इस पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और पाकिस्तान का जो नाम है वो सर-ए-फ़हरिस्त होगा और पाकिस्तान हमेशा कामयाबियाँ समेटता रहेगा। जैसे ही शहबाज़ शरीफ साहब का जो ट्वीट है वो सामने आया ना, तो स्टॉक एक्सचेंज को मैं देख रही थी, तो एकदम से जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे चली गई है। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 200 से ऊपर थी आलमी मंडी में तेल की कीमतें, तो अब वो 150 तक आ चुकी हैं। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, तो एकदम से जो तेल की कीमतें थी उनमें कमी वाक़या हुई है और ऑफ़ कोर्स इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही थी और एकदम से तेल की प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा हो गया था, तो ऑफ़ कोर्स अब तेल की प्राइसेज़ में भी कमी वाक़या होगी और पाकिस्तान के अंदर महंगाई में भी कमी वाक़या हो जाएगी। और अब जो मुज़ाकरात होने हैं, वो मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के अंदर जुम्मे से ये मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे बाकायदा तौर पर, और आगे की अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि इन मुज़ाकरात में कौन-कौन शरीक होता है। और इसके बाद अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सीज़ फायर है ये परमानेंट है। हम तो ये चाहते हैं, दिली तौर पर हमारी ये ख्वाहिश है कि ये परमानेंट हो और अब दोबारा ईरान और अमेरिका के दरमियान में जंग ना हो। लेकिन ये मुआहदे टूटते भी रहते हैं, सीज़ फायर टूट भी सकता है अगर दोनों साइड से कुछ भी ऐसा हुआ तो। और अमेरिका की जो हिस्ट्री रही है, मे बी वो उस चीज़ को बुनियाद बना के मे बी वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करे। लेकिन लेट्स सी, हमारी तो यही दुआ है कि सीज़ फायर जो है वो कायम रहे और अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो जंग बंदी का ये जो मुआहदा है ये परमानेंट तौर पर हो, ताकि ईरान भी तरक्की कर सके और ईरान के साथ पाकिस्तान भी तरक्की कर सकेगा। और जो एक खुशहाल बात इस पूरे मुआहदे के अंदर हुई है, वो ये हुई है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में ताल्लुकात हमवार हुए हैं और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुए हैं। तो अब अगर ईरान तजारत करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले वो पाकिस्तान को प्रेफ़र करेगा तजारत करने के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे की क्या अपडेट सामने आती हैं। हम आपके साथ मज़ीद अपडेट शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।